ولو تدبر الثرثار امره لعمل على نجاة نفسه بالصمت وترك الخوض فيما لا يحسن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا وقال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثرثار يتكلم فيما يعنيه وفيما لا يعنيه وهو ايضا يعتمد في حديثه على القيل والقال والاشاعات والظنون الكاذبة وقد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعة المال وکثرة السؤال متفق علیہ. فیا اخی المسلم اذا كان اللسان بهذه الخطورة فحری بک ان تنتبه لذلك وان لا تتکلم الا فيما يعنيك ولا تتکلم فيما لا يعنيك یا لا مسنگ ہے فيما لا يعنيك الا بالحق والعدل والمعروف ولا تخذ في غير فنك وكن مستمعا جيدا فإن لك اذنين ولسانا واحدا. ولو تدبر، اور اگر غور و فکر کرے، تدبر اختیار کرے، الثرثار باتونی شخص، امرہ اپنے معاملے میں، لعمل البتہ عمل کرے، علی نجات نفسہ اپنے نفس کی نجات پر، بالصمت خاموشی کے ساتھ، وترک الخوض اور چھوڑ کر یہ کام یا مشغولیت، فیما لا یحسن اس معاملے میں جو وہ اچھا نہیں کرتا، جس میں وہ اچھا نہیں ہے. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس تحقیق فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. یعنی اگر باتونی شخص خاموشی اختیار کر لے اور جس کام میں کوئی اچھائی نہیں اس کو چھوڑ دے تو وہ دراصل اپنے اوپر ورک کر رہا ہے، اپنی نفس کی نجات پر. اور وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بولنے والا خطرے میں ہے لیکن چپ رہنے والا نجات میں ہے. وقالا اور فرمایا، من حسن اسلام المرء انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہی چھوڑ دینا اس کو جو اس کے مطلب کا نہیں، جس سے اس کو کوئی غرض واسطہ نہیں. رواہ الترمذی وقال الالبانی حسن لغیرہ، ترمذی نے روایت کی اور البانی نے کہا کہ حسن لغیرہ ہے. والثرثار یتکلم فیما یعنیہ وفیما لا یعنیہ، اور باتونی شخص یتکلم کلام کرتا ہے، فیما اس میں جو، یعنیہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں یا اس سے غرض ہوتی ہے، وفیما لا یعنی اور اس میں بھی جس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی. یعنی باتونی شخص اس چیز میں بھی باتیں کرتا ہے جو اس سے متعلق ہوتی ہیں اور ان ٹاپکس پر بھی باتیں کر رہا ہوتا ہے جو اس سے irrelevant ہوتی ہیں. وَهُوَ أَيْضًا يَعْتَمِدُ فِي حَدِيثِهِ، اور اسی طرح یعتمد اعتماد کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے، فی حدیثہ اپنی بات میں، علی القیل والقال قیل و قال پر، ادھر ادھر کی باتوں پر، سنی سنائی باتوں پر وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. والاشاعات اور پھیلائی گئی یعنی خبریں وغیرہ جو اخباروں میں ہوتی ہیں، وظنون الکاذبۃ اور جھوٹے گمان، یعنی ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کا سورس ہوتا ہے. کون کون سا؟ باتونی کی باتیں ریفر بیک کرتی ہیں کن چیزوں کی طرف؟ نمبر 1 قیل و قال، نمبر 2 اشاعات، اور نمبر 3 الظنون الکاذبہ. اکثر جو بہت باتونی لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی دلیل سے بات نہیں کرتے، کسی ریفرنس سے بات نہیں کرتے، کوئی مقصد کی بات نہیں کرتے، بلکہ بیکار کی ادھر ادھر کی باتیں کچھ نہ کچھ بولتے چلے جاتے ہیں جن کی بنیاد قیل و قال، اشاعات اور ظنون کاذبہ ہیں. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا تمہارے لیے 3 چیزوں کو، قیل وقال قیل و قال کو، واضاعۃ المال اور مال ضائع کرنے کو، وکثرت السؤال اور سوالات کی کثرت کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کی ہیں. نمبر 1 ہی سیڈ شی سیڈ، یعنی اس نے کہا اس نے کہا. نمبر 2 اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا، یعنی جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار کی چیزیں خریدتے رہنا جو استعمال بھی نہ ہو یا تھوڑی دیر استعمال ہو اور اس کے بعد ان کا کوئی مصرف نہ ہو. وکثرت السؤال اور سوالوں کی کثرت، یعنی بہت زیادہ
جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ننو لینا، یعنی خصوصاً دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا، ہر بات میں بات سے بات ایک کے بعد ایک سوال کرتے چلے جانا، دوسرے کو سوالوں سے زج کر دینا، یہ 3 چیزیں سخت ناپسندیدہ اور یہ برے اخلاق میں شامل ہے. دس پرسن سیڈ، دیٹ پرسن سیڈ، تو کوئی پتہ نہیں ہے کون، بس سنی سنائی باتیں، مجھے کسی نے بتایا. اور بعض اوقات وہ ریلیونٹ بھی ہوتے ہیں کس سے، بعض اوقات ریلیونٹ نہیں ہوتے. بعض مجلسوں میں تو ہر ایک بول رہا تو سننے والا کوئی نہیں ہوتا. تو ہمارے الفاظ بہت ویلیوبل ہوتے ہیں، ان پہ ہماری انرجی لگتی ہے، اس پہ ہماری نجات کا انحصار ہے. تو اس لیے ہمیں بات کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بات کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. کیا خیر کی بات ہے یا شر کی بات ہے یا بے مقصد بات ہے؟ کیونکہ باتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، یا اچھی باتیں یا بری باتیں یا نہ اچھی نہ بری بے مقصد باتیں، لغو. تو ہم کون سی باتیں کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں لغو بات کے بارے میں کیا آتا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں، بے مقصد باتوں میں حصہ نہیں لیتے. فَيَا أَخِي الْمُسْلِمِ، تو اے مسلمان بھائی، إِذَا كَانَ اللِّسَانُ بِهَذِهِ الْخُطُورَةِ، اگر ہے زبان اس خطرے میں، اتنی خطرناک، فَحَرِيٌّ، تو لائق ہے، بِكَ تیرے، أَن تَنْتَبِهَ لِذَلِكَ، کہ تم اس سے آگاہ رہو، وَأَلَّا تَتَكَلَّمَ، اور یہ کہ نہ تم کلام کرو، إِلَّا مگر فِيمَا يَعْنِيكَ، اس میں جس کا تجھ سے سروکار ہے، تیرا مطلب ہے، یعنی اپنے مطلب کی بات کرو، ضرورت کی بات کرو. وَلَا تَتَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَتَكَلَّمَ، اور نہ تم کلام کرو، فِيمَا لَا يَعْنِيكَ، اس معاملے میں جس سے تمہیں سروکار نہ ہو، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ. یعنی اگر بات کرو بھی تو حق کے ساتھ کرو، مطلب کی بات بھی حق والی بات ہو، نہ حق نہ ہو. والعدل، اور عدل والی، والمعروف، اور بھلائی والی. یعنی بات وہ کرو جس کی ضرورت ہو، جس کی ضرورت نہ ہو وہ بات نہ کرو، مگر حق، عدل اور معروف طریقے سے بات کرو. ولا تخذ، اور نہ مشغول ہو، فی غیر فن کا، سوائے اپنے فیلڈ کے. فن میدان فن، یعنی جو تمہارا فیلڈ ہے اس میں بات کرو، اس کے علاوہ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو. وکن مستمعا جیدا، اور اچھے لسنر بن جاؤ. مستمع لسنر، سننے والے، جید عمدہ، یہ بہترین سننے والے بنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا سننے میں، کہ جب کوئی بات کرتا تھا تو آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اپنے جسم کے ساتھ. فَإِنَّ لَكَ أُذُنَيْنِ، پس بے شک تمہارے لیے 2 کان ہیں، وَلِسَانًا وَاحِدًا، اور ایک زبان. 2 کان اور ایک زبان ہے، لہذا سنو زیادہ اور بولو کم. تو خلاصہ اس کا یہ ہے، اس پیج کا، کہ انسان کو اپنی نجات کی فکر کرنی چاہیے، غیر ضروری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو بے مقصد اور بیکار کی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے. زیادہ اچھا سننے والا بننا چاہیے بولنے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر 2 مسلمان باہم لڑے ہوئے ہوں اور ان کی ناراضگی 2 یا 3 دن پر محیط ہو جاتی ہے، جیسے کہ پھر اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنی ناراضگی کو ختم کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو. جو دوسرا شخص ہے وہ ناراضگی کو ختم نہ کرنا چاہے اپنے ہاتھ سے، مثلاً کہ اس نے اگر جائیداد میں سے بہن بھائیوں کا سب کا حصہ لے لیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے اور وہ اپنے اس پر قائم ہے اور وہ کسی سے بولنا نہیں چاہتا یا جھکنا نہیں چاہتا، تو جو دوسرا مسلمان بھائی ہے اس پہ کیا چیز عائد ہوتی ہے کہ یعنی کہ وہ اللہ کے نظر میں سرخرو ہونے کے لیے اس کے آگے گٹے جوڑے یا اس کے آگے وہ کرے، یا پھر وہ یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، یعنی ہم گنہگار ہو رہے ہیں. نہیں، اس میں گنہگار ہونے کی بات نہیں ہے. انسان جب کسی سے حق لینا ہو تو آسان طریقے سے اپنا حق مانگے. اگر خود نہیں لے سکتا تو کسی اور کے ذریعے دباؤ ڈلوائے اور اپنا حق لے. لیکن اگر کوئی بھی طریقہ اختیار جو کیا جا رہا ہے وہ نہیں کام کر رہا تو ظالم ایٹ لیسٹ نہ بنے. نہیں، اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہ رکھے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں گنہگار تو نہیں ہوں گے، یعنی اس شخص کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں، چھوڑ دیں، بے شک وہ سگا بھائی ہو.
جی چھوڑ دینے سے مراد یہ ہے کہ پھر غمی خوشی کے موقع پر دیکھ لیا جائے، لیکن ہر وقت اگر نہیں دل مانتا تو ہر وقت تو ہر ایک سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. دوسری صورت یہ بھی آتی ہے نا کہ جب ہم کسی شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، لیکن زیادتی ہر بہن بھائی کے ساتھ ہوئی ہے، کچھ مل رہے ہیں اور کچھ نہیں مل رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم پہ اللہ کی طرف سے معاوضہ تو نہیں ہوگا. وہ شخص خود بھی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا اپنے ظلم کی وجہ سے. آپ جتنا مل سکتے ہیں ملتے رہیں تاکہ سمجھانے کا موقع باقی رہے، ورنہ وہ آخرت میں پکڑا نہ جائے. کیونکہ کاٹ دینا تو بہت آسان ہے، ہم ایک طرف وہ ایک طرف، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ظلم پہ برقرار رہے گا. جب کوئی کمیونیکیشن ہوگی، جب کوئی بات چیت ہوگی تو شاید کسی وقت سمجھ ہی جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھانے کے لیے تعلق رکھنا ضروری ہوتا ہے. بہت فریکوینٹلی آنا جانا نہ بھی ہو تو کبھی نہ کبھی ملتے رہنا چاہیے، قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. ساتھ ایسا ہے کہ بعض دفعہ ہم بات تو نرمی سے کرتے ہیں، لیکن سم ٹائمز ہمارے الفاظ جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوتے، وہ بھی پھر بات ہماری افیکٹو نہیں رہتی ہے. ایک ہی ایکسپیرینس 2 دفعہ ہوا جس میں الفاظ فرق تھے تو اس کا ڈفرنس فیل ہوا. روڈ پہ دیکھا ایک شخص جو تھا وہ فروٹ کھا رہا ہے اور چھل کے نیچے پھینک رہا تھا. بڑی نرمی سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور پھینک دے نیچے، پھر آپ گند کر رہے ہیں. تو اس نے بولا کہ کیا کہا؟ میں نے کہا آپ اور نیچے پھینک دے. تو اس نے سارے چھل کے نیچے پھینک دیے. ایک دفعہ اور موقع ملا تو بڑے آرام سے سمجھایا کہ بچے نے ایک ریپر شاید اس کو پتہ نہیں چلا اور وہ پھینک دیا ہے، تو آپ کے نوٹس میں نہیں تھا، تو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ریپر کار میں رکھیں اور بچے کو سمجھائیں اور گھر جا کے پھینک دے وہ. تو ان کا اتنا اچھا رسپانس آیا کہ آگے سے انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اور وہ الفاظ آپ اگر سلیکٹ کر لیں تو شاید اس سے بھی بہت اچھا نرمی کے ساتھ اثر. سمجھانے کے لیے بعض اوقات ہم غصے میں آ جاتے ہیں نا، تو پھر دوسرا شخص اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، سمجھتا نہیں. قرآن میں کیا آتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. جب کسی کو سمجھانا ہو تو اس وقت بھی اچھی نصیحت اور اچھی موعظت کے ساتھ سمجھایا جائے، حکمت کے ساتھ سمجھایا جائے. آگے چلیں. اسباب الثرثرۃ. اعلم ان للثرثرۃ اسبابا منها. نمبر 1 الکبر والغرور ورؤیۃ النفس. نمبر 2 مرض القلب الناتج عن ضعف الایمان. نمبر 3 الریاء ومحاولة جلب الانظار الآخرین. نمبر 4 سطحیۃ المعرفۃ فیحسب انہ استوعب کثیرا من العلوم مع انہ لم یعرف الا القشور. نمبر 5 احتقار الآخرین وازدراؤہم وعدم رؤیۃ ما هم علیہ. نمبر 6 شہوۃ الکلام التي ابتلی بها کثیر من الناس. اسباب السرسرہ، باطونی پن کے اسباب. علم جان لو، ان للثرثرۃ اسبابا، کہ باطونی پن کی کچھ وجوہات ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں. منہا، ان میں سے. نمبر 1 الکبر والغرور ورؤیۃ النفس. کبر تکبر، غرور ورؤیۃ النفس اور خود پسندی ہے. رؤیا ہوتا ہے دیکھنا، النفس اپنے ذات کو، یعنی اعجاب اور خود پسندی. تو نمبر 1 ریزن باطونی پن کی کیا ہے؟ غرور اور تکبر، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت ہوشیار ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میں بہت سمارٹ ہوں. نمبر 2 مرض القلب، دل کی بیماری، دل کا بیمار ہونا. الناتج عن ضعف الایمان، جو نتیجہ ہوتا ہے کمزور ایمان کا. دل کب بیمار ہوتا ہے؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے. پہلی وجہ کبر اور غرور، اور دوسری وجہ دل کی بیماری، منافقت. نمبر 3 الریاء، دکھاوا، ومحاولۃ، اور کوشش، جلبی، کھینچنے کی، انظار الآخرین، دوسروں کی نگاہیں، دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش اور ریاکاری. اچھا بعض اوقات آپ نے نوٹ کیا ہوگا لوگ بات کرتے کرتے ایک دم نظر اٹھا کے بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی میری بات سن رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اثر کیا ہو رہا ہے، امپیکٹ کیا ہو رہا ہے. اور ان کے جیسچر سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جس مقصد سے بول رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اگر ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ لے تو وہ افنڈ ہوتے ہیں. تو الریاء و محاولۃ جلب انظار الآخرین، ایک سرسرہ کا سبب ریاکاری ہے، دکھاوا. نمبر 4 سطحیت المعرفہ، سرفیس نالج،
سطحیہ سرفس یعنی اوپر اوپر کی معلومات، سطحی معلومات. فیحسب پھر وہ سمجھتا ہے انہ استوعب کہ اس نے اکٹھا کر رکھا ہے کثیر من العلوم بہت سے علوم کو. سطحی معرفت سطحی علم رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت سی باتیں جمع کر رکھی ہیں، بہت سے علوم اس کو آتے ہیں. من العلوم علوم میں سے ما انہ باوجود اس کے کہ وہ لم یعرف نہیں جانتا الا القشور مگر چھلکے، صرف چھلکوں تک پہنچا ہے، اندر کے گودے کو تو جانتا ہی نہیں، کسی علم کے ڈیپتھ تک تو پہنچا ہی نہیں، صرف اوپر اوپر کی سطحی باتیں پتہ ہے. کہ جب کسی شخص کو کسی علم کے اندر مہارت ہوتی ہے، جب کسی چیز کی وہ گہرائی میں جاتا ہے، گہرائی سے سوچتا ہے، تو پھر وہ بولتا کم ہے. کہتے ہیں نا خالی برتن زیادہ کھنکتے ہیں. تو بالکل یہی حال ہے سرسار کا کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، صرف چند ایک باتیں ہوتی ہیں جن کو الٹ پلٹ کر کے وہ بڑی بڑی باتیں بنا کے لوگوں پر اپنا رعب قائم کرنا چاہتا ہے. نمبر 5 احتقار الاخرین دوسروں کو حقیر جاننا، وازدراؤہم اور ان کو حقیر سمجھنا، وعدم رؤیت ما ہم علیہ اور نہ دیکھنا جس پر وہ ہیں، یعنی دوسروں کی قابلیت کو نہ پہچاننا، دوسروں کے مقام کو نہ دیکھنا، دوسروں کی حالت کو نہ بھانپنا. یعنی اکثر جو سرسار ہوتے ہیں بے وقوف ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ زیادہ جانتے ہیں، یہ بھول کر کے جو سامنے بیٹھا ہے وہ اس سے زیادہ کہیں جانتا ہے لیکن ڈیپتھ رکھتا ہے اس لیے زیادہ نہیں بول رہا. تو کچھ لوگوں کو جب چھوٹ مل جاتی ہے بولنے کی تو وہ یہ دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے کہ ان کے آس پاس ہیں کون، وہ کس سے بات کر رہے ہیں، وہ صرف بولتے ہیں سنتے نہیں. تو یہ بھی سرسرہ کے اسباب میں سے ہے. نمبر 6 شہوت الکلام باتوں کی شہوت، کلام کی گفتگو کی شہوت، خواہش. التی ابتلی بہا کثیر من الناس جس میں لوگوں کی اکثریت مبتلا ہے، جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. یعنی ان کا دل مچلتا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کریں. جس طرح کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو پھر انسان کا ہر وقت چرنے کو دل چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ کھاتا ہے. اسی طرح دوسری ڈیزائرز ہیں، تو جس کے اندر جو ڈیزائر زیادہ ہوتی ہے پھر وہ اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے. جس کے اندر بولنے کی خواہش زیادہ ہے پھر وہ ہر وقت موقع ڈھونڈتا ہے کہ کہیں اس کو بولنے کا موقع ملے اور وہ اپنا آپ ثابت کرے. ایک اور وجہ احساس کمتری بھی ہوتا ہے. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے یا بعض اوقات کوئی پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ کمی ہے، تو وہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. کیونکہ جسے کہتے ہیں جو رجا ہوتا ہے، جو پیٹ بھرا ہوتا ہے، اس کو مزید کھانے کی طلب نہیں ہوتی. اسی طرح جس شخص کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اعتماد ہوتا ہے، اس کو پتا ہے وہ کیا ہے، تو اس کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت باتیں کرنی نہیں پڑتی، اس کے اندر پھر وہ طلب نہیں ہوتی. اور کوئی چیز اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیجیے ورنہ آگے چلیں گے. باتونی پن کے اور کیا اسباب ہوتے ہیں آپ کی نگاہ میں، آپ کے ان اسباب کے علاوہ؟ جی السلام علیکم. استاذہ بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ جس چیز کی ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں وہ لوگ اس بات کو بار بار کرنا چاہتے ہیں. تو جیسے بچوں میں بھی ہم ان سے کوئی بار بار جو اچھی چیز وہ سیکھے ہم دہرواتے ہیں اور بچے پھر جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں وہی پرفارمنس. یا اگر بعض اوقات بچوں کی کوئی ناپسندیدہ بات ہی ہم لوگوں کو بار بار بتائیں تو بچے پھر وہی بیہیویئر جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں کیونکہ ان کو اٹینشن ملتی ہے. تو باتونی پن جو ہے شاید اس طرح بھی اوائڈ کیا جا سکے. جیسے کوئی لوگ بہت باتونی ہیں، مذاق کرتے ہیں، دوسروں کو حقیر بنا کر دکھاتے ہیں، تو اگر ہم ان کی باتوں پر ذرا کم ہنسیں، کم اپریشیٹ کریں، توجہ دیں، تو شاید وہ تھوڑا سا کمی آ جائے اس چیز کو. یعنی ہم ٹریگر نہ بنے. جی ایک سبب یہ ہے کہ وہ اندر کی کوئی گلٹ کو چھپانے کے لیے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں. بالکل. فراغت وہ اس میں نہیں نظر آیا کہ جی فراغت بھی لکھ لیجیے. سب سے بڑی چیز فارغ ہوتے ہیں تو ہم فالتو باتیں کرتے ہیں. بالکل. جب کام ہو تم کہتے ہیں چپ کرو کام ہے میرا. اور کوئی چیز؟ جی استاذہ بعض اوقات ہم ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کر پاتے، ہم لوگ ایکسپلین کیے بغیر بات کو دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے، تو کیا وہ بھی اسی میں آ جائے گا سرسار میں؟ بعض اوقات ہم نہیں کر پاتے لیکن ایک بات کو بہت دفعہ ریپیٹ کر کے بھی دوسروں پہ گرانی ہوتی ہے. یہ سرسار میں تو اگر نہ بھی آئے لیکن ایک گفتگو کے آداب کے خلاف ہے.
بات کرنے سے پہلے اپنے نوٹس بنا لیا کریں، یعنی خاص طور پر اگر کوئی اہم بات کسی کو کرنی تیاری کر کے جائیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں مختصر بات ہو، جامع بات ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا تھی؟ آپ کی خصائص میں سے ہے اوتیتو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات، جامع بات کہنے کی صلاحیت بخشی گئی ہے. اور بہت بڑی خوبی، کم لفظوں میں، چند لفظوں میں بڑی بات کر لینا. یس، بالکل صحیح ہے، کمپنی بھی اس کی وجہ بنتی ہے. اگر آپ باتونی لوگوں میں ہیں تو ان کا ساتھ دینے کے لیے پھر آپ کو بھی باتونی بننا پڑتا ہے، ورنہ آپ ساتھ نہیں چل سکتے. فون پہ بات کر رہا ہے، لمبی لمبی کہانیاں سنائے چلے جا رہا ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آپ اس کو اوائڈ کریں. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یو کے سے فون آیا تو ان کا کوئی مسئلہ تھا، انہوں نے بتانا شروع کیا. میں نے سن کے تھوڑے سے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جواب سننے کی زحمت نہیں کی. اس کے بعد انہوں نے اتنی باتیں کی کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا. میں ان کو بتانا چاہ رہی تھی کہ میری مغرب ہوگی، مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ اتنا بھی سننے کو تیار نہیں تھی. تو میں نے پھر فون رکھ دیا اور جا کے وضو کیا، نماز پڑھی، واپس آئی اور وہ ابھی تک بول رہی تھی. یعنی یہ بلا مبالغہ یہ میں بات کر رہی ہوں. تو جب ہم کوئی اپنا مسئلہ بھی کسی کو بتائیں تو پھر حل بھی ذرا سن لیں، کیونکہ صرف بتاتے جانے سے بھڑاس تو نکل جاتی ہے اپنی، لیکن مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، مسئلہ تو وہی ہوتا ہے. میری ایک بہت قریبی ساتھی ہیں، بہن ہی ہیں، تو ان کے ساتھ بچپن سے تعلق ہے، تو اس لیے پھر کبھی کبھار خیر خیریت پوچھنا تو چاہتی ہوں، لیکن وہ باتونی بہت ہیں. تو پھر اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر میں نے یہی طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ بالکل مغرب سے 5 منٹ پہلے میں ان کو فون کرتی ہوں، اور پھر ساتھ ہی اذان ہوتی ہے تو پھر میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اذان ہو گئی ہے، اب نماز کو دیر ہو رہی ہے، تاکہ خیریت بھی پوچھی جائے اور بات لمبی بھی نہ ہو پائے. ایکچولی آپ نے کتاب کا مزاج دیکھا ہوگا، اس میں جھوٹ، چغلی، غلط باتوں کی تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی، یعنی حرام گفتگو کی تو بات ہی نہیں کی گئی، صرف زیادہ باتیں کرنے پر فوکس کیا گیا ہے. تو وہ سٹف تو ایک طرف ہے کہ جس میں ناپسندیدہ اور حرام باتیں شامل ہیں، جو کہ ہم مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے اوائڈ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو ایک بہت ہی اور بھی زیادہ بڑا ظلم ہے. یہاں تو مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ ٹو مچ ٹاکنگ، اس سے کیسے بچا جائے، کیونکہ جتنی زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ غلطیوں کا امکان ہے. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. انشاءاللہ دوسرا حصہ کسی حد تک کور ہوگا، جو کتاب کل ہم شروع کریں گے، اسی کا نیکسٹ ایڈیشن. تو ہم سب نے اس کتاب کے بعد فوکس اس پہ کرنا ہے کہ ہم گفتگو کا والیوم کم کریں، کانٹینٹ مختصر کریں، کم بولنا شروع کریں تاکہ کام زیادہ کر سکیں. نمبر 5 میں ہے دوسروں کی تحقیر کرنا، ان کو ذلیل سمجھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ کس حال میں ہیں، یعنی ان کا پوائنٹ آف ویو نہ سمجھنا، ان کا نقطہ نظر نہ سمجھنا، صرف اپنی سنانا، صرف اپنے دل میں جو ہے یہ اپنا خیال جو ہے وہ مسلط کرنا، اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا اور نہ اس کے نقطہ نظر کو کوئی اہمیت دینا. ٹھیک ہے، اسباب السرسرتی تو ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں مدار السرسرتی، نقصانات سرسرہ کے. اما مدار السرسرتی فانہا کثیرۃ جدا. نمبر 1، تؤدی الی الکذب واعظم ذلک الکذب علی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بتحلیل ما حرم اللہ وتحریم ما احل. نمبر 2، تؤدی الی غش المسلمین وخداعہم. نمبر 3، تؤدی الی العداوۃ والبغضاء بین الناس. نمبر 4، تؤدی الی عدم تقبل النصیحۃ والاستہانۃ بالناصح. نمبر 5، تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئۃ نتیجۃ کلام غیر مدروس وقد تجر علی الفرد والمجتمع بیلات عواقب وخیمۃ. نمبر 6، تؤدی الی خفاء الحق وبروز الباطل. نمبر 7، تؤدی الی فساد ذات البین. نمبر 8، تؤدی الی اشتعال نار الفتن والنزاعات والحروب فقد قیل اول الحرب کلام. نسأل اللہ تعالی ان یبصرنا بعیوبنا والحمد للہ علی کل حال. مدار السرسرہ، سرسرہ کے نقصانات. اما مدار السرسرتی، جہاں تک سرسرہ کے نقصانات کا تعلق ہے، فإنہا کثیرۃ جدا، تو وہ بہت زیادہ ہیں. سرسرہ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. نمبر 1، کیا کیا نقصان ہے؟ پہلا نقصان، تؤدی الی الکذب، یہ جھوٹ کی طرف لے جاتا ہے.
یعنی بہت سی باتیں خلاف حقیقت ہوتی. وَأَعْظَمُ ذَلِكَ، اور ان میں سب سے بڑا جھوٹ الکذب علی اللہ ورسولہ، جھوٹ بولنا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، بتحلیل حلال کر کے ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا، وتحریم ما احل، اور حرام کر کے جو اللہ نے حلال کیا. یعنی سرسرا انسان کو جھوٹ کی طرف بھی لے جاتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان میں سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے. یعنی دین کے معاملات میں اپنی رائے دینا اور حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا. بہت سے لوگ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دین کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں تو وہ اس حکم کی حکمت نہیں سمجھتے، دوسرے پہ تنقید کر کے دراصل وہ دین کے حکم کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. اور مثلا اگر کسی نے حجاب بھی کیا تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب ایک چیز جو اللہ نے سورت نور کے شروع میں فرما دیا، سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت جسے ہم نے نازل کی اور ہم نے فرض کیا، اس کے شروع میں ہی فرض کا درجہ بتا دیا کہ جو احکامات اس میں آئیں گے وہ فرض کے درجے میں ہیں، یہ سورت ہی فرض ہے تم پر. تو پھر اس کے بعد کہنا کہاں لکھا ہے؟ اگر آپ سورت نور پڑھ لیں تو آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. تب اس طرح کی باتیں کرنا کیا ہے؟ دراصل حلال کو حرام، حرام کو حلال، فرض کو غیر فرض بتانا. یہ چیز باطونی پن اور اس طرح کی ڈسکشن سے سامنے آتی ہے. نمبر 2، تؤدی الی غش المسلمین وخداعہم، تؤدی لے جاتی ہے الی غش المسلمین، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی طرف، وخداعہم، اور ان کے فریب کر لیں یا دھوکہ کر لیں، ایک جیسے لفظ ہیں. مسلمانوں کو دھوکے اور فریب تک لے جاتی ہے سرسرا، بہت باطونی پن. یہ کیسے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ دوسروں کو وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں، بات کچھ ہے، آپ کچھ اور بنا کے بتا رہے ہیں اور اگلا شخص دھوکہ کار ہے. مثلاً کسی دوا کے ایسے فائدے بتانا جو اس میں ہے ہی نہیں، طرح طرح کی سٹوریاں گھڑ کے اس کو پروموٹ کرنا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دوائیاں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے کیسے کیسے فوائد بتا رہے ہوتے ہیں، اور انسان ان کے باطونی پن سے متاثر ہو کے وہ خرید بیٹھتا ہے اور اس میں ٹکے کا فائدہ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات انسان باتوں کے زور پر ناحق کو حق کر دکھاتا ہے. اور بہت سی ایڈورٹیزمنٹ ایسی ہوتی ہے جس میں باتیں اس طرح کی جاتی ہیں کہ انسان اس دھوکے میں آ کے وہ چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر 3، تؤدی الی العداوۃ والبغضاء بین الناس، لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دیتا ہے. یعنی ایک وقت میں کوئی دھوکہ کھائے گا، اگلی دفعہ اس کو پتہ چل جائے گا تو نفرت پیدا ہوگی کہ اس شخص نے اتنی باتیں کی تھی. بعض اوقات رشتوں کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ رشتہ کرتے وقت کتنی باتیں کرتے ہیں کہ ہم آسمان کے تارے توڑ لائیں گے آپ کے لیے، لیکن بعد میں جب حقیقت کی زندگی میں اترتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. نمبر 4، تؤدی الی عدم تقبل النصیحت، سرسرا انسان کو نصیحت نہ قبول کرنے کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ صرف بولتا ہے نا، سنتا تو ہے نہیں. والاستہانۃ بالناس، اور نصیحت کرنے والے کی بے عزتی بھی کر دیتا ہے. یعنی جو بہت باطونی لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی تھوڑی سی نصیحت کر دے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ سمجھانے والے کو ہی ایسا سمجھائیں گے کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے. تؤدی الی استخلاص نتائج خاطئہ، لے جاتا ہے نکالنے کی طرف. استخلاص ہوتا ہے نکالنا، نتائج خاطئہ، غلط نتائج. یعنی بعض اوقات سطحی معلومات سے انسان غلط نتیجے اخذ کر لیتا ہے. نتیجہ تو کلام غیر مدروس، جو نتیجہ ہوتا ہے اس کلام کا جس کو اچھی طرح اسٹڈی نہیں کیا گیا ہوتا، ویل اسٹڈیڈ نہیں ہوتا. وقد تجر علی الفرد والمجتمع، اور وہ لے جاتا ہے فرد اور سوسائٹی پر. ویلات عواقب وخیمت، ویلات ہلاکتیں، عواقب انجام کی، وخیمت بھیانک انجام کی ہلاکتیں لے جاتا ہے. یعنی جب انسان باطونی پن اختیار کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مختلف چیزوں سے، مختلف ایشوز میں ان کو اچھی طرح سمجھے بغیر ان سے ایسے نتائج نکالتا ہے وداؤٹ اینی ڈیپتھ کہ جس سے بھیانک انجام بھی سامنے آتے ہیں.
کیونکہ کسی موضوع پر بات کرنے سے پہلے اگر اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، کسی بات کے بارے میں رائے دینے سے پہلے اچھی طرح اس کا چاروں طرف سے جائزہ لے لیا جائے تو وہ بات کچھ اور ہوتی ہے. اور گمان سے کام لے کے سطحی معلومات پر بیس کر کے جب انسان کسی کے بارے میں رائے دیتا ہے تو پھر اس کے بعض اوقات بڑے بھیانک انجام ہوتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری سے ایک بار کسی معاملے میں کچھ پوچھا گیا، مہینہ بھر انہوں نے جواب نہ دیا. جب لوگوں نے اصرار کیا تو کہا کیوں ہماری کمر کو جہنم کی سواریاں بناتے ہو. یعنی دین کے معاملے میں، خصوصاً فتویٰ دینے کے معاملے میں، دینی مسائل کے حل کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہوتے تھے کہ بغیر علم کے لوگوں کے پاس جا کے طرح طرح کی باتیں کرنا. نمبر 6 تؤدی الی خفاء الحق و بروز الباطل، سرسرا حق کو چھپانے اور باطل کو ظاہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اس کی طرف لے جاتا ہے. جب آپ نے کسی موضوع پر، کسی ٹاپک پر آپ کو کمانڈ ہی نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دینا شروع ہو گئے ہیں تو کیا ہوگا؟ حق دب جائے گا، باطل سامنے آ جائے گا. تؤدی الی فساد ذات البین، لے جاتا ہے طرف فساد کے آپس کے تعلقات میں. بین درمیان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ذات البین سے مراد نسب، رشتہ داری، دوستی، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ذات البین. آپس کے تعلقات خواہ نسب کے ہوں یا رشتہ داری کے ہوں یا دوستی کے ہوں. بہت زیادہ باتیں دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتی ہیں کیونکہ بغیر تحقیق کے باتیں کرنے سے بعض اوقات دوسرے کے بارے میں غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے، غلط خبر پہنچائی جاتی جس کے نتیجے میں وہ ناراض ہو جاتا ہے، باتیں بڑھ جاتی ہیں. نمبر 8 تؤدی الی اشتعال نار الفتن، سرسرا لے جاتا ہے بھڑکانے کی طرف. اشتعال ہوتا ہے بھڑکانا، نار الفتن فتنوں کی آگ، والنزاعات اور جھگڑوں کی، والحروب اور جنگوں کی. فتنوں، اختلافات اور جنگوں کی آگ کو بڑھانے کی طرف لے جاتا ہے. فقد قیل، پس تحقیق کہا گیا، اول الحرب کلام، جنگ کا آغاز باتوں سے ہوتا ہے، جنگ کی ابتدا گفتگو سے ہوتی ہے. یعنی بیان بازیاں شروع ہوتی ہیں، پھر ایک کے مقابلے میں ایک بولتا ہے، حتیٰ کہ پھر اسلحے اور بارود سے جنگ ہونی شروع ہو جاتی. نسأل اللہ تعالی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان یبصرنا، کہ دکھا دے ہمیں، بعیوبنا، ہمارے عیبوں کو. ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے عیب دکھا دے، ہماری غلطیاں دکھا دے، دوسروں کی ہم نہ دیکھیں. والحمد للہ علی کل حال، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. جی. پوائنٹ 5 اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کسی کیس کی پراپر اسٹڈی نہیں کرتا، جیسے کسی کا، ابو موسیٰ اشعری کا شاید قول ہے کہ قاضی اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ اس پر معاملہ دن اور رات کے فرق کی طرح واضح نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے دن اور رات کا فرق پتہ چلتا ہے، اس وقت دن ہے نا، اس کو کوئی رات تو نہیں کہہ سکتا اور رات کو دن نہیں کہہ سکتے. تو جب تک کوئی کیس کسی جج کے سامنے اتنا واضح ہو کے نہ آ جائے کہ رات رات اور دن دن ہے تو وہ فیصلہ نہ دے. یہ بازو کا ڈیٹ پہ ڈیٹ پڑتی جاتی ہے نا، تو اگر اس کے پیچھے اچھا جج ہے تو وہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر مزید سمجھے گا حتیٰ کہ جب حقدار اس کے سامنے آ جائے گا تو پھر وہ صحیح فیصلہ کرے گا. اور اگر کوئی سرسری سی بات سنے، ایک کی سن لی، جس کی پہلے سنی اسی کے طرفدار ہو گئے، دوسرے کی سنی اس کے بارے میں وہم و گمان سے کام لیا اور پھر جھٹ سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کر دیا، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. تو بعض اوقات جب ہم سطحی معلومات کے ذریعے لوگوں کو کسی چیز کے فائدے نقصان بتانے لگتے ہیں تو غلط نتیجے تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور اس غلط نتیجے کو اگر امپلیمنٹ کر لیا جائے تو ہلاکت خیز تباہیاں ہوتی ہیں، نسلوں تک پر اثر اندازی ہو جاتی. دیکھیں میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی کیا ہوتا ہے، بچی کو کوئی تکلیف پہنچتی، وہ ماں باپ کو آ کے کچھ بتاتی، اگر اس میں تھوڑی بہت بھی مبالغہ آرائی ہو یا دوسری طرف داماد کی بات نہ سنی جائے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ویلات، عواقب وخیمہ بھگتنے پڑتے ہیں. تو بہت سے کیسز میں صرف غلط فہمیاں ہوتی ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ کتاب مل گئی ہے آپ کو؟ دوسری کتاب کل آنے سے پہلے آپ کے پاس ہونی چاہیے.
جی استاذ 5 نمبر کے اگزامپل کے طور پر تھے کہ بہت بوڑھا کپل تھا ہمارے جانے والا، تو ان کو کسی نے اتنا ٹریپ کیا اتنی باتوں میں کہ انہوں نے اپنا گھر جو تھا وہ اس کو دے دیا اور وہ بیچارے سڑک پر آ گئے. مطلب یہ اتنا بھیانک انجام ہوا صرف کسی کی باتوں میں آنے کی وجہ سے. تو ان کی بڑی ایگزامپل. پرسنل لائف سے ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے اپنا پرس جو تھا وہ اپنی کزن کو پکڑا دیا. تو بعد میں جب وہ میں نے کاؤنٹنگ کی تو اس میں 5000 جو تھا وہ کم تھا. تو پھر میں جب امی کے پاس گئی تو میں نے امی کو بتایا کہ اس طرح پیسے کم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی کو پکڑایا تھا؟ تو میں نے کہا جی میں نے اپنی وہ کزن فلان جو ہے ان کو پکڑایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے پیسے کہیں گر گئے ہوں، اور اگر یہ بات اگر تم نے کی تو اس طرح تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، ابھی ابھی شادی ہوئی ہے تو یہ بہت برا ہوگا. تو وہیں پہ ہمارے کچھ ریلیٹیوز تھے، انہیں یہی بتونی قسم کی خاتون، تو انہوں نے پتہ نہیں وہ کس طریقے سے وہ بات ان تک پہنچا دی، اور اس کے بعد اس قدر لڑائی جھگڑے جو تھے وہ فیملی میں ہوئے کہ ابھی تک وہ تعلقات ٹھیک نہیں ہو. ویلات عواقب وخیمہ یہ ہوتے ہیں، ویلات عواقب وخیمہ. اور عموماً ایسے جھگڑوں کو باتونی لوگ ہی آگے پہنچاتے ہیں زیادہ. تو اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ بھی جائے اور جب تک بات شک و شبہ کے درمیان اور کوئی یقینی چیز نہیں ہے تو زیادہ لوگوں تک کی بھی نہ جائے، یعنی بات کو پھیلنے سے روکا جائے. اوکے آپ کہنا چاہیے. انسان اگر نہ خود سرسرا کرے نہ سرسرا کا حصہ بنے تو وہ اپنے ماحول کو کتنا پلیزنٹ بنا سکتا ہے، اور جنت جیسا فیلنگ آئے نا، کیونکہ جنت کی صفت آتی ہے لا تسمع فیہا لاغیہ. بالکل. تو کتنا پلیزنٹ فیلنگ ہو. ادروائز تو جیسے کہیں بم بلاسٹ ہو جاتا ہے نا، ایسے کسی کی غلط بات سن کے جو فیلنگ ہرٹ سب کی ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر فیلنگ ہی ارد گرد کی ماحول کی بھی اور سب کے دلوں کی خراب ہو جاتی ہے. بالکل. تو جنتی لوگوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ پھر لغو سے پرہیز کر لیں. لفظی ترجمہ جو ہے نا دوبارہ سے کرتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آیا. 5 تو ادی لے جاتا ہے، الہ طرف، استخلاص نکالنے کے، نتائج خاطئۃ غلط، یعنی غلط نتیجے نکالنے کی طرف لے جاتا ہے. نتیجہ تو جو نتیجہ ہوتا ہے کلام غیر مدروس، اس کلام کا جس کو پڑھا نہیں گیا ہوتا. وقت تجرو اور تحقیق کھینچتا ہے، علی الفرد یعنی لے جاتا ہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں فرد پر، والمجتمع اور سوسائٹی پر. کیسے نتائج؟ ویلات عواقب، ویلات تباہیاں، عواقب انجام، وخیمت بھیانک، یعنی فرد اور سوسائٹی پر بھیانک انجام کی ہلاکتیں جا پڑتی ہیں. اب بولیے. بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، ظاہر ابھی اور سیکھیں گے، لیکن میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جیسے ہم کر دیتے ہیں کہ دوسرا بھی اپنا کوئی عذر بیان کر رہا ہو تو ہم نہیں سنتے. اب ٹھیک ہے اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں تو ہم دوسرے کو بات کرنے کا موقع دیں اور اسے کلیئرفیکیشن کرنے کا وقت دیں. لیکن اپنے لیے بھی میں نے یہ پڑھنے سے پہلے بھی الحمدللہ قرآن کی وجہ سے بھی شاید کہ پہلے میں ایسے کرتی تھی، جب آپ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ نے سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو کوئی اگر غلطی ہو جاتی تھی یا کوئی اونچ نیچ تو میں بہت لمبی بات کر کے اس کو کلیئرفائی کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ جیسے ٹھیک کروں، بس بل نکال کے ہر چیز بالکل سیدھی ٹھیک ہو جائے. تو اس چکر میں بہت لمبی بات کرتی تھی. تو وہ سامنے سننے والا یا سننے والی یہ نہیں سمجھتی کہ یہ اپنی بات کو بس بہت بولتی ہے، تو سر کھا لیتی، بہت بولتی ہے. تو ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر ان کیس غلطی ہو گئی ہے آپ معافی مانگیں یا اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اس کو چھوڑ دیں. کل کو جب آپ سلام کر کے نئے دن کا آغاز کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ بات دب جاتی ہے اور بھول جاتی ہے، لیکن وہ اتنی لمبی کی ہوئی تقریر جو ہے نا وہ دنوں تک یاد رہتی ہے. بالکل صحیح کہا. اور بعض اوقات سلجھاتے ہم معاملے کو کئی گنا زیادہ الجھا دیتے ہیں. سادہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو وہی بات جو حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ شیطان درمیان میں آ جاتا ہے. اگر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آ جاتی ہے. اور پھر جب حالات ذرا موسم اچھا ہو تو اس وقت وضاحت کر دی جائے تھوڑی سی. اب ایسا ہے کہ انشاءاللہ یہ دوسری کتاب آپ کو دی گئی ہے، اس کو کل تھوڑا پڑھ کے آئیں. اس میں بھی ایک صفحہ خالی اس لیے رکھا گیا ہے کہ کچھ حدیثیں میں چاہوں گی کہ آپ اپنے ہاتھ سے بھی لکھیں، کیونکہ جب قلم سے ایک چیز نکلتی ہے اور منہ سے بولی جاتی ہے تو پوری بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اکثر ہم پڑھتے ہوئے بھی غلطی کر جاتے ہیں، پورا پڑھتے ہی نہیں ہے اس کو، اور وہ معلومات صرف سطحی رہتے ہیں. تو کیونکہ
تعلیم ہے صرف انفارمیشن نہیں. انفارمیشن کے لیے تو آپ کتاب دکان سے لے کے خود اسٹڈی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر آپ اس کتاب پر بیسڈ کوئی سمر کورس کرانا چاہیں, کوئی ویکلی کوئی گروپ لینا چاہیں, کہیں کسی کے ساتھ کوئی علمی مجلس کرنا چاہیں, تو آپ ان حدیثوں کو پڑھ سکیں اور ان کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آتا ہو, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک کی ضرورت ہے, ہر ایک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.